علامہ صاحب، آج کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہاں کہاں ویسے تو ہر جگہ پر ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، درس بھی ملتا ہے۔ حضرت علی کو جب یاد کرتے ہیں تو کون سی بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو ہمیں آج عمل کرنے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تو سمجھا تھا آپ نے صرف مجھ سے مختصر گفتگو لینی ہے، لیکن آپ شاید پورے پروگرام کو اس طرح چلا رہے ہیں۔ خلیفہ رابع، امیر المؤمنین، شہنشاہ ولایت، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں۔ کعبے میں پیدا ہونا اتفاقی واقعہ ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر کے لیے کیا کہا جائے گا؟ بلا شبہ امام حاکم کے مطابق وہ کعبے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی عزت وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے۔ مولا کائنات کا فرمان خود نہج البلاغہ میں ہے کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، سیہلک فی صنفان۔ ایک وہ جو محبت میں مجھے حد سے بڑھائے گا، دوسرا وہ جو دشمنی میں میری شان گھٹائے گا۔ میرے بارے میں بہترین صحیح وہ ہیں جن کی حالت درمیانی، نہ وہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ میری شان گھٹاتے ہیں۔ مولا کائنات کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے صرف ذکر کرنا، ایک ہے اس کا عملی نمونہ بن جانا۔ ہم لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں، مولا کائنات کی سیرت اور ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کسی کی وہ تعریف کریں جو اس کو خود پسند نہ ہو، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ان کے اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں ان ایسی باتوں کا سہارا لینا ہی نہیں چاہیے جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی یا جن کے بارے میں صحیح اسناد موجود نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسلام لانے والی شخصیات میں سے ایک ہے، کیونکہ ان کی ظاہری عمر اس وقت کم تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کوئی کفر و شرک نہیں کیا، ایک سیدنا صدیق اکبر اور ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما۔ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہوئے حضرت علی کو مولا کائنات بھی مانتے ہیں، شہنشاہ ولایت بھی مانتے ہیں، وہ اسد اللہ الغالب بھی ہیں، امام المشارق والمغارب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں بہت نوازا، جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہیں۔ علی مجھ سے ہیں، میرے گھرانے سے ہیں، خاندان سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ میں علی سے ہوں، یعنی علی سے جو ظاہر ہے وہ میرا ہی کمال و جمال ہے۔ اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی ان کو مومن ہی ولی مانے گا، جو مومن نہیں وہ ان کو ولی نہیں مانے گا۔
ان سے محبت رکھے گا تو مومن، ان سے دشمنی رکھے گا تو منافق۔ حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں ریاضت میں، شجاعت میں، اقضا، سب سے اچھے قاضی، بڑے قاضی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنایا کتنا ہے، عمل کتنا کیا ہے؟ سوال تو یہ آتا ہے کہ آج ہم صرف ان کے ایام منا لیں، ان کا ذکر کریں، مگر ان کی پیروی نہ کریں تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفاداری، غیر مشروط محبت، ان کے خاندان کی قربانیاں، وہ بھی پیش نظر رکھی جائے، اور خود ان کا اور رابطہ منقطع ہوا ہے علامہ کوکب صاحب سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ بحال کریں۔ جو قاضی کا ایک کردار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس بھی کچھ نمایاں چیزیں اگر آپ کے ذہن میں فوری طور پر یقینی طور پر آئیں گی تو کیا آج کے قاضیوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قاضیوں کے لیے قواعد و ضوابط اور شرائط معین کی ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق تو حکمرانوں کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق خود قاضی کے ساتھ ہے۔ حکمرانوں کو تو یہ کہا گیا کہ قاضی کو اتنی سیلری دو، اتنا اس کی ضروریات کا خیال رکھو کہ اس کے ذہن میں بالکل یہ بات آئے ہی نہ کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور جو عدل و انصاف ہے اس کا قتل کروں۔ علی کی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ سب سے بڑی خوبی کون سی ہے، تو علی کی سب سے بڑی خوبی علی کا عدل ہے۔ عدل، اس لیے علی کی کہا جاتا ہے کہ یہ قتیل عدل ہے، قتیل عدالت ہے، شہید عدالت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عدالت کے جو معیار اور جو پیمانے مقرر کیے، وہ قیامت تک کے لیے قاضیوں کے لیے، ججز کے لیے ضابطۂ اخلاق ہیں۔ کاش کہ ہماری عدلیہ نیچے سے لے کر اوپر تک اس کا خیال رکھتے۔ نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل میں مجھ سے ججز کے لیے ضابطۂ اخلاق مانگا گیا تو مجھے مرتب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو مولا علی علیہ السلام کے وہ مرتب کردہ قواعد و ضوابط جو قاضی اور جج کے لیے تھے وہی میں نے پیش کر دی کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دو چیزیں ہمیں خیال رکھنا ہوں گی۔ آج کا قاضی جو ہے اس کی تکلیف ظاہری احکام ہے کہ ظاہری حالات و واقعات کیا ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فیصلے ظاہری احکام پہ کیے، لیکن وہ باطن کو بھی جانتے تھے، ایک باطن نہیں، قرآن کے 70 باطن تک وہ جانتے تھے، لیکن کیونکہ عوام اس پہ اتر نہیں سکتی تھی پورا، لہٰذا انہی کو معیار بنایا کہ جو عام ہے۔ کئی واقعات آئے، ایک خاتون جو ہے وہ جھگڑا لے کر آئی، دو خواتین جھگڑا لے کر آئیں کہ جی یہ بیٹا میرا ہے اور بیٹی میری نہیں ہے، اور دوسری کہتی تھی بیٹا میرا ہے بیٹی میری نہیں ہے۔ تو کہا تو یہ تو کہ حضرت عمر کے اصل تو آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، لیکن وہ سمجھ نہ سکے تو آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے فرمایا، سمجھایا کہ جس کا بیٹا ہے وہ بیٹا لے لے، جس کی بیٹی وہ بیٹی لے لے۔ جب نہ مانی تو فرمایا دو ہم وزن شیشیاں منگوائی جائے، منگوائیں، کہا دونوں میں اپنا دودھ ڈالو۔ جب دودھ ڈال کے اس کو تولا گیا تو جس کا بیٹا تھا وہ 2 برابر دودھ وزنی تھا، اور جس کی بیٹی تھی وہ 1۔ تو کہا کہ یہ اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ کہا آپ نے یہ کہاں سے فیصلہ کیا؟ کہا قرآن سے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، کہا لکھا ہے قرآن نے۔ جب میراث کو بنا فرمایا تو ارشاد للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حق ملے گا، تو خدا نے شیر مادر میں اس چیز کو سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ الہی فیصلہ تھا جو علی ابن ابی طالب بیان کر سکتے تھے۔ 1-2 خواتین آتی ہیں، آ کے لڑتی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا جس کا وہ لے لو، نہیں مانے جب تو فرمایا کمبر تلوار لے کے آؤ۔ جب تلوار کا سنا تو حقیقی ماں تڑپ اٹھی کہ مولا علی علیہ السلام، یا علی یہ تلوار کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا اس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک تجھے دیتا ہوں، ایک اس کو دیتا ہوں۔ جو حقیقی ماں تھی تڑپ اٹھی، کہا مولا اسی کو دے دو، اللہ زندہ تو رہے گا نا، دور سے دیکھتی رہوں گی، کبھی نہ کبھی تو واپس مجھے مل ہی جائے گا نا۔ اور جو ستیلی ماں، جو ماں نہیں تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے مولا اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ بھلا ماں بھی اپنے بیٹے کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ سکتی ہے؟ سب علامہ سے قطع کلامی کی بات چاہوں گا، علامہ صاحب
دوبارہ تو یہ انصاف تھا. اس قسم کے آپ کے ایسے بے مثال فیصلے ہیں کہ دنیا اس پہ حیرت انگیز طریقے سے ان کو دیکھتی ہے, لیکن ان میں سے ہر ایک میں ہمارے لیے سبق موجود ہے, پیغام موجود ہے, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. علامہ کوکب صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. علامہ, آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ہم دن مناتے ہیں, ہم یاد کرتے ہیں, لیکن کیا ہم ان کے جو اعمال ہیں, جو افعال ہیں, جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو انہوں نے دیکھا, خود ان پر عمل کیا, تو آج ہم جب اپنی زندگی میں ہیں تو کون سی چیز ہمیں روکتی ہے اس طرف جانے سے, اور کن کن چیزوں پر ہمیں مزید عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے محترم, ہم لوگوں کی کمائی کیا ہے, اور ہماری غذا کیا ہے, اور ہماری عادتیں کیا ہیں؟ کیا ہم واقعی صحیح کام کر رہے ہیں؟ کمائی حلال ہے؟ جو غذا لے رہے ہیں کیا اس میں ہم لوگوں کی پوری تسلی ہے؟ کیونکہ انہی چیزوں سے خون تیار ہوتا ہے, اور خون سے ہی آپ کے مزاج اور عادتیں آپ کی تشکیل پاتی ہیں. آج کے انسان کو حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے, اسی لیے وہ ایک طرح سے آزاد اپنے آپ کو کیا ہوا ہے اس نے. ہم لوگ اگر دیکھیں تو شریعت کی تعلیمات اور سنت کی پابندی سے ہمارے کردار تعمیر ہوتے تھے. آج ہم لوگ غیروں سے پالیسیاں لیتے ہیں. ہمارا نصاب صرف دنیا کمانا سکھاتا ہے, ہمیں اخلاق اور دینیات نہیں سکھائی جاتی ہیں. ہمارے میڈیا کا حال دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں ان سے ہم کیا تربیت اور کیا میسج دے رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھیں تو پھر اگر دعوی محبت اہل بیت سے, اصحاب نبوی سے, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے ہے, تو پھر ہم نے صرف محبت کا دعویٰ کیا ہے, ہمارا کوئی بھی عمل اس سے ثابت نہیں ہے. اور میں کوئی مبالغہ کروں, نہ میرے لیے مفید نہ ان ہستیوں کو پسند, تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہم نے قبر میں جانا ہے. ہم اپنی ہر بات کے جواب دے ہیں. وہ ہستیاں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے محفوظ ہیں, ان کا کردار دیکھیے, وہ اللہ سے کتنے ڈرنے والے ہیں, ان کی غذا دیکھیے. مولا کائنات کو ولیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, پچھلی امتوں کے بھی ولیوں کے وہ سردار, اس کے باوجود ان کی محنت دیکھیے. گھر کے لیے پانی خود بھر کے لاتے ہیں. ان کا سلوک کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ آج ہمارے سامنے وہ کردار کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک سے جو محبت ہے اور جو انہوں نے دین کی خدمت کی, آج ہم دین کے معاملے میں اپنے مفاد کو ترجیح دے دیتے ہیں, دین کو بھول جاتے ہیں. ہمارے حکمران ہوں, عدلیہ ہو, یا جتنی بھی انتظامیہ ہو, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کے ساتھ 25 برس کیا خدمات انجام دی؟ وہ لوگ آپس میں شیر و شکر تھے. لڑنے والے لوگ آج کے ہیں, ان میں کوئی اہل بیت اور صحابہ میں بڑی محبت تھی, رشتہ داریاں تھیں. حضرت علی اپنی اولاد کے نام ابو بکر و عمر عثمان رکھتے ہیں, محبت کی بات ہے. تو مجھے اور آپ کو آج ان کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے. ان کا نبی سے جو تعلق تھا اس میں ان کا کردار دیکھنا چاہیے. اور پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں علی کو مانتا ہوں تو میں علی کی بھی مانوں, ان کی کیوں نہیں مانتا؟ اللہ توفیق دے ہمیں, ہم لوگ محبت کے جتنے دعوے ہیں ان میں اپنے آپ کو ثابت قدم بنائیں, اور حضرت علی سے محبت کے دعوے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو قول و فعل میں ان کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی جو رائے ہے اور جو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یاد کرتے ہیں